ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ بہت علاج کروایا، کئی طبیب بدلے، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ پھر ایک دن قریش کے سردار آپ کے گھر آئے اور بتایا کہ اکاسا کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو کوئی مریض بھی جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ سن کر کچھ امید پیدا ہوئی اور آپ بہت خوش ہوئے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب اس طبیب کے گھر کے پاس پہنچے تو لوگ آپ کو پہچان گئے اور آپ کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ جب معلوم ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سلسلے میں اس راہب اور طبیب سے ملنا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ طبیب بہت عبادت گزار ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، کئی مہینے دروازہ بند کر کے عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اور آج ہی دروازہ بند کر کے اس نے اپنی عبادت شروع کی ہے، اب نہ جانے کب دروازہ کھلے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ میں تو آنکھیں دکھانے آیا تھا، اب کیا کروں گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک زلزلہ آیا اور اس طبیب کا مکان ہلنے لگا۔ زلزلے کی وجہ سے وہ باہر نکل کر آ گیا۔ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکہ کے سردار کو میرے دروازے پر آنا کیسے ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں کئی دنوں سے خراب ہیں، کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے کہ آپ کے علاج میں بہت شفا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ مہربانی کریں اور میرے پوتے کو کوئی دوا دیں اور دم بھی کریں۔ راہب کی نظر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فوراً بھاگا، اپنے گھر واپس آیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی اور ایک آسمانی صحیفہ پکڑا، حضور کے پاس حاضر ہوا۔ حضور کے پاس آ کر کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کا چہرہ ضحیٰ دیکھتا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی آپ کی واللیل زلفیں دیکھتا، غرض اپنی پوری کتاب بھی دیکھی اور حضور کو سرتا پاؤں بھی دیکھا۔ پھر سرکار کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضور کی عظمت پر، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہنے لگے کہ جناب میرے پوتے کے لیے کوئی دوا بھی دے دیں۔ یہ سن کر طبیب رونے لگا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض ہوں، میں ان کو کیا دوا دے سکتا ہوں؟ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں اور مرض مجسم کے پاس شفائے کائنات کو لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں ابھی اپنی عبادت میں مصروف ہوا تھا کہ زلزلہ آ گیا اور میرا گھر ہلنے لگا۔ میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی اللہ کی برگزیدہ ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے مکہ کے سردار، تیرا یہ پوتا بہت عظمت اور بزرگی والا ہے، خدا کے دربار میں اس کا بہت مرتبہ، بہت منزلت ہے۔ اے سردار، تو خود دیکھ اس کا چمکتا ہوا چہرہ، اس کے چہرے سے پھوٹتے ہوئے نور کو دیکھ۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، آپ ان کی بہت حفاظت فرمانا۔ عبد المطلب کہنے لگا، مگر میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج تو کریں۔ طبیب نے کہا کہ آپ اپنے پوتے کا لاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں پر ابھی لگائیں تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ سب کے سب جو اس وقت وہاں موجود تھے حیران و پریشان رہ گئے اور پل بھر میں یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی کہ راہب نے عبد المطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور ان کے لاب میں شفا ہے۔ جاتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوا اور کون سی دیتے ہیں کہ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں؟ راہب مسکرا کر کہنے لگا، جب میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تجھے اپنے آخری نبی کی محبت کا واسطہ، ان کی عظمت کی قسم، اپنے محبوب کے پیار کے صدقے اس انسان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد
میں مریض کو دوا دیتا ہوں تو وہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔